आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। वेलकम टू अनदर एडिशन ऑफ व्हाट द फतह। आज जरा बात कर लेते हैं कश्मीर पे, क्योंकि वो सुना है जो पाकिस्तान के वो जनरल बाजवा जो हैं उन्हें अमन की बड़ी शिद्दत हो रही है। वो चाहते हैं कि कुछ दोस्ती हो जाए, ताकि वो जो पाकिस्तान का माल पानी लूट रहे हैं उसमें इंटरफेरेंस ना हो जाए। कहीं ऐसी झड़प पड़प हो जाती तो बेचारों का जो पाकिस्तानी जनरल्स का है ना, लूट मार का बिजनेस प्लान बड़ा सोफिस्टिकेटेड है, उसमें कुछ गड़बड़ होती है। इस दफा उन्होंने इंडिया से कहा, जनरल बाजवा ने, कि कुछ बात कर लेते हैं आपस में। अरे भाई, बात क्या करनी है? इन 70 ईयर्स तुमने अपने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में एक शख्स नहीं छोड़ा जिसको कश्मीरी बात करनी आती हो। यू वाइप्ड आउट द कश्मीरी लैंग्वेज, और अब तुम आए हो बातचीत करने। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोगों को एक चीज समझ में नहीं आज तक आई कि इसकी अनबायस्ड विड्रॉ करके थर्ड पार्टी रिव्यू किया जाए कि ये कश्मीर का मसला क्या है, तो आपके सामने सब के सब एकदम क्लियर नंगे हो जाते हैं। और जो 47 में पाकिस्तान ने किया कि एक स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसका राइट था टू असीड टू विच एवर कंट्री इट वांट्स टू, और ये वही मोहम्मद अली जिन्ना जो कह रहे थे अपने जोधपुर के राजा को कि पाकिस्तान ज्वाइन कर लो, ताकि वहां ज्यादा मुसलमान नहीं थे। इनका सारा टेरिटोरियल एम्बिशन था कि कैसे इंडिया से इन द फ्यूचर जाके गेट इनटू अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। अब अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान बना बंगाल में। ये जो अब पाकिस्तान है, यहां किसी ने मुस्लिम लीग को वोट नहीं दिया। सूबा सरहद में तो बादशाह खान, अपनी खान मार्केट वाले, उनकी हुकूमत थी। पंजाब में मुस्लिम लीग हार गई थी। सिंध के अंदर एक अल्लाह बख्श सुमरो चीफ मिनिस्टर थे, उनको असैसिनेट करके जीएम सैयद से झूठ बोल के कि वो इंडिपेंडेंट स्टेट्स होंगे पाकिस्तान के, उनका वोट ले लिया। और बलोचिस्तान आजाद था, आजाद मुल्क था अगस्त की 11 को। तो इस इलाके में तो कोई था नहीं पाकिस्तान का हामी। जहां पाकिस्तान के हामी थे, उन्होंने 1971 तक समझ लिया कि ये अपना चलने वाला नहीं है मामला, ये काले गोरे का हिसाब है, ये अपने तुर्की मुसलमान और बंगाली मुसलमान में कोई हमारे साथ नहीं बैठेगा। फिर पाकिस्तानी फौज ने 30 लाख बंगालियों को मर्डर किया, कई लाख औरतों को रेप किया, क्योंकि जनरल नियाजी, ये अपने इमरान खान नियाजी के पहली जनरेशन वाले जनरल नियाजी, उन्होंने कहा कि एक जनरेशन में वी विल चेंज द रेस ऑफ बंगाल, हम इनको पक्का मुसलमान बना देंगे। यानी बंगला बोलने वाली जो वो, ये पाकिस्तान, ओनली प्लेस ऑफ पाकिस्तान वाज क्रिएटेड वाज अंडर सैयद सोहरवर्दी इन बंगाल, एंड ही वाज थ्रोन आउट एंड ही वाज पुट इन जेल। तो भैया, तुम्हें कश्मीर की बात करने से पहले तो तुम ये जनरल बाजवा ये कहो कि ये बंगाल कब पाकिस्तान में वापस आएगा। बांग्लादेश तो आने से रहा, उन्होंने तो देख लिया 20-25 साल में कि क्या कूड़ा करकट जमा हुआ है पाकिस्तान के अंदर, जहां लोग अपनी मादरी जबान से शर्मिंदा रहते हैं। बट एनीवे, नाउ ही इज टॉकिंग ऑफ पीस इन एंड सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान ओवर कश्मीर। नहीं भाई साहब, आप हिंदुस्तानियों को बेवकूफ बना सकते हैं कि हम जो पाकिस्तान में पैदा हुए, हमें आप नहीं बना सकते, क्योंकि वी नो व्हाट एग्जैक्टली यू मीन टू डू। आपने एक आजाद मुल्क बलूचिस्तान पे 1948 मार्च में इन्वेड करके कब्जा करके बैठे आप, वहां तो आपसे संभल नहीं रहा है। सिंध की सिंध मूवमेंट चल रही है, आजादी मांग रही है पाकिस्तान से कि जान छोड़ो हमारी, ये कहां से हमारे गले में डाल दिया है। ये सब छोड़ के आप अब बात करें कश्मीर की। वो कश्मीर जिसने आपके जिन्ना साहब को सपोर्ट नहीं किया, मुस्लिम लीग को, वहां शेख अब्दुल्ला थे, वहां मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी, और जहां का बड़ा इलाका जो पाकिस्तान के पास है, यानी कि गिलगित बल्तिस्तान, मैं आपको क्या बताऊं, ये हमारे एक गिलगित रिबेलियन किताब भी है कैप्टन ब्राउन की, या मेजर ब्राउन थे, एक सिंगल ऑफिसर ने उठा के पूरा हिस्सा पाकिस्तान का अपने कर्नल जो पिशावर में थे उनके हवाले कर दिया। यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। ये सारी डिटेल है, शायद मैं आपको तस्वीरें इसकी करके उसमें डालूं। एक टेलीग्राम में वो अपने कर्नल बेकन को लिखते हैं, coup d'etat in favor of Pakistan in Gilgit, stop,
can carry on meantime, can you help. یہ ایک انگریز کیپٹن اپنے کرنل کو پشاور میں لکھ رہا ہے کہ بھائی صاحب یہ تو ہندوستان کی ہم نے ایسی تیسی کر دی ہے، اس کو ادھر لے آئے، بتائیے کیا کرنا. پاکستانی کو تو پتا بھی نہیں تھا گلگت بلتستان ہے کہاں. آج اس کے اوپر اس کو چین کے حوالے پھر کیا گیا. ایک بہت بڑا ایریا تحفے میں دے دیا 1960s کے اندر چائنا کو کہ آپ کی ہندوستان سے جنگ ہوئی، یہ لیجیے ہماری طرف سے زمین پکڑ لیجیے. آپ کس کشمیر کی بات کر رہے ہیں جو آپ چین کو پہلے دے چکے ہیں؟ اس وقت جو سپوزڈلی آزاد کشمیر، جسے میں پاکستان آکیپائڈ کشمیر کہتا ہوں، وہاں تو چائنا کے پریزنز بن رہے ہیں. وہاں کے کرمنلز کو یہاں پریزن میں ڈال کے آپ لیبر کر کے پورا وہ سی پیک پاکستان کو لوٹ رہے ہیں. ارے جائیے صاحب اپنا ملک کو سنبھالیے. یہ انڈیا سے بات کرنے آگے جنرل باجوہ، وہ ٹھیک ہے ان کو احساس میں بھی ہوا ہوگا کہ باجوہ نام ہندوستانی ہے، یہ شیخ عبد الکلام کو یہ نہیں ہے. تو دس از دی پرابلم ود دی اسٹیٹ آف کشمیر. اور اگر آپ کو واقعی ڈیٹیل میں جانا ہے کہ یہ غداری ہندوستان کے ساتھ، دیکھیں ہندوستان آئی مین پورا انڈین سب کانٹیننٹ، یہ جو انگریز کی حکومت کے بعد ہماری پیٹھ میں خنجر ڈالا محمد علی جناح صاحب نے، وہ آپ کو اس کتاب میں ملے گا. یہ ہے ریڈرز ان کشمیر. انفارچونیٹلی یہ کہیں ملتی نہیں ہے. اس میں میجر جنرل اکبر خان نے سارا بتا دیا ہے کہ کون کس کی چوری کر رہا تھا، کہاں سے یہ ریڈرز کو لے کے آئے، کہاں سے وہ پشتون ٹرائبزمین کو بٹرے کیا اور کیسے وہ بھاگے سری نگر چھوڑ کے. اور جو فوج پاکستان کی تھی وہ غلط کپڑوں کے اندر، سویلین کپڑوں کے اندر، جیسے کہ 1965 میں گھسی ویسی 1947 میں گھسی. اب یہ ساری دنیا کے سامنے آپ کھڑے ہیں، you're naked in front of the whole world، اور بول رہے ہیں کیسے لگ رہا ہے آپ کو میرا ڈیزائنر کپڑے. ارے بھائی تم نے کچھ پہنا ہی نہیں ہے، تم FATF کے پاس جا کے کیسے کھڑے ہوگے؟ جانگیا وانگے بنیان نہیں ہے، وہ بھی کرائے پہ کہیں سے لے کے آؤ گے، صومالیہ سے بھیک مانگو گے تو وہ دے دیں گے، یا کینیا یا کوئی اور ملک جو مرا جا رہا ہے وہ آپ کو دے دے گا آپ پہ ترس کھا کے. اور آپ بات کرنے جا رہے ہیں انڈیا سے کہ ہم دوستی کر لیتے ہیں اسلام. ارے بھائی یہ دوستی رکھو کسی اور کے لیے. امریکہ کی پیٹھ میں ڈالنا خنجر، روس. You have been, Pakistan has been the agent of one superpower or the other simply to get money. کام کاج تو کرنا نہیں ہے، ایجاد تو آپ سے کچھ ہوتا نہیں ہے. ایٹم بم بھی آپ نے ہالینڈ کے تھرو چوری کیا، اور نارتھ کوریا اور چائنا کہاں سے. اب آپ فن خانی دکھا رہے کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. ارے بھائی اگر ہندوستانیوں کو تھوڑا ہوش ہوتا تو ٹھیک ٹھاک ٹھکانے لگا دیا ہوتا اب تک. وہ تو انڈین سمپلسٹی اینڈ گڈ ول کا آپ دیجئے کہ 1971 میں آپ کے اندر نہیں گھس گئے، وہ آپ کی تو فوج ہی نہیں تھی کہیں. ترس کھا کے آپ کو کہا اچھا بھائی جاؤ ایک اور چانس دیتے ہیں تمہیں. پھر کارگل میں گھس گئے آپ. اب آپ بات کر رہے ہیں FATF کی ریسٹرکشنز ہٹانے کے لیے کہ ہم تو بھائی ہندوستان کے ساتھ پیار سے بات کرنا چاہتے ہیں. وہی ہیں دیکھیں ہندو، وہ بات ہم سے نہیں کرتے. بھائی انڈیا ٹوڈے از اے سپر پاور. اس کے دشمن ہزار ہیں. چین بھی ہے جس نے اب برما پہ بھی قبضہ کیا ہے، آپ بھی ہیں جس نے اپنے آپ کو چین کے حوالے کیا ہے، یعنی ان کو آنے کی ضرورت بھی نہیں تھی. یہ تو بکاؤ مال پاکستان کا، یہ جتنی جلدی ختم ہوگا اتنا بہتر ہوگا. لیکن یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ اندر تھنگ کہ لوگ نہرو جی کو گالی دیتے ہیں کہ ارے بھائی وہ پلیبسٹ پہ اگری کر گیا. ارے وہ کر گئے لیکن وہ UN ریزولوشن سیکورٹی کاؤنسل کا وہ تو آپ پڑھیں پہلے، اس میں صاف صاف کہا ہے سب سے پہلا قدم یہ ہوگا کہ آپ جا کے پاکستان کی فوج جہاں ہے، پاکستان کے جو سویلین ہیں کشمیر کے اندر جو 1947 اگست 12 سے پہلے وہاں نہیں تھے، they have to get out from that place. جب تک پاکستانی سویلین اور ملٹری وہاں سے نہیں نکلے گی اگلا قدم نہیں اٹھے گا، جس میں یہ کہا کہ ہندوستان کی فوج ہٹے اور سری نگر میں رہے ٹو ایڈمنسٹر دا پلیبسٹ. یہ تو پاکستان نے کبھی ذکر بھی نہیں کیا وہاں سے ہلنے کا، ایک آدمی نہیں ہٹا. انفیکٹ جو پاکستان کے پاس کشمیر کا علاقہ ہے وہاں تو آپ نے اسلام آباد اور کراچی سے حکومت کر کے وہاں اردو نافذ کر دی. کشمیریوں کے لیے ان کی نہ زبان رہی نہ کلچر رہا،
اور اب آके آپ بات کریں کہ کشمیر میں پلیبسٹ کراؤ. ارے بھائی تم اسے ہٹو گے تو پلیبسٹ ہوگا نا. تو ایک آدھ پاکستانی فوجی, کیا تم تو چین کے فوجیوں کو نہیں ہٹا سکتے پاکستان آکوپائڈ کشمیر میں؟ تو انڈینز کو بھی, انڈین عام آدمی جو ہے, ان کی حکومت, ان کی انٹیلیجنسیا کو سمجھنا چاہیے کہ they have to hit hard on this point. یہ ڈیفینسو اوفینس اور اوفینسو ڈیفینس یہ بھی سب ٹھیک ہے, لیکن لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. یہ 1965 میں بھی دیکھا, 71 میں بھی دیکھا, کارگل میں بھی دیکھا, ہر جگہ دیکھا کہ a country that does not respect its own self, جو اپنے شہریوں کو مارنے میں خود میڈل لگاتی ہے, کیونکہ پاکستان فوجیوں کے آپ نے دیکھوں گا ڈھیر سارے میڈل لگے ہوتے ہیں. ارے کیا آپ نے کیا بھائی؟ پاگل کتے کو کسی گاڑی کے پیچھے بھاگتے ہوئے پکڑا, اس کا میڈل مل گیا؟ نہیں, آپ بلوچوں, سندھیوں اور پشتونوں کو غلام بنانا چاہتے ہیں انڈر اے پنجابی عرب سٹائل اسلامک ریپبلک. تو وی آر ان a problem in which we have to face Pakistan for what it is, a completely fake creation of the British who paid Muhammad Ali Jinnah to create it so that India would not take its rightful place in the Security Council, in world affairs, and in اب آپ چاہے فارمرز کو دیتے رہیں پیسے پیچھے ISI کے, یا انڈیا کے لیفٹسٹ کو پریڈ کرتے رہیں, اینڈ میں بھارت پچھلے 5000 سال سے زندہ ہے اور زندہ رہے گا. آپ نے جو کرنا ہے کر لیا. 800 سال مار پیٹ کے بھی آپ کا کچھ نہیں ہوا. وہ اور بات ہے کہ انڈینز کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ لودھی گارڈن نہیں ہونا چاہیے. لودھی گارڈن کا نام کیوں رکھا ہوا ہے؟ اور کئی شہروں کے نام بدلنے چاہیے. اورنگ آباد کہاں سے آ گیا؟ یہ غلط ہسٹری آپ کو پڑھائی گئی ہے آپ کے ہسٹری یہ ایجوکیشن منسٹرز نے. ایک تو جناح صاحب نے پاکستان بنا دیا, دوسرا آپ نے اپنی ایجوکیشن حوالے کر دی ان لوگوں کی جن کی آئیڈیا جناح سے صرف یہ فرق تھا. جناح صاحب نے کہا الگ ملک بنا کے ہندوؤں کی ایسی تیسی کریں گے, ان لوگوں نے کہا نہیں صاحب بیٹھے بیٹھے دلی کے اندر ہی ہم یہ کام کر لیں گے. تو my suggestion to the Pakistanis is, especially the corrupt military leaders, stop playing these games, get out of the business. There's far more money to be made in legitimate enterprise. چوری میں کم پیسہ ہے, میں بتا رہا ہوں. آپ سارے یہ ٹویٹر والوں سے پوچھ لیجئے, فیس بک والوں سے, پیسہ بنانا مشکل کام نہیں ہے, لیکن آپ کی تو نیت ہی خراب ہے. آپ اپنے لوگوں کو مارنے میں, ان کی زمینیں لوٹنے کی, ان کی دولت کھانے میں اتنے بزی ہیں کہ اب آپ انڈیا سے کہہ رہے ہیں کہ یار دوستی کر لو بھائی. اور یہ مجھے سب سے بڑا ڈر ہے کہ انڈینز کہیں اس بیوقوفی میں نہ آ جائیں, بولے ہاں دوستی تو ہونی چاہیے. بھائی دوستی اس وقت ہوگی جب پاکستان نہیں رہے گا. جناح صاحب نے ہندوستان کے بازو کاٹے, اور ہمارا کام ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ یہ بازو ہمارے گلے تک نہ آئے. بنگلہ دیش کی فوج نے تو پریڈ کیا 50th اینیورسری پہ ریپبلک ڈے میں, اس دن پاکستان کی فوج بھی یہ کرے گی, ہندوستان کو اپنا بڑا بھائی مانے گی اور اپنے آپ کو عرب اور تیمور اور پتہ نہیں کیا کیا اورنگزیب سمجھنا ختم کرے گی. تب دوستی ہو سکتی ہے. جب اپنے نام ہندوستانی ہوں گے تب ہم مانیں گے. اس وقت تک آپ بنتے رہیے تیمور اور غزنوی اور پتہ نہیں کیا کیا جو نام آپ نے رکھے. انٹل نیکسٹ ٹائم اجازت دیجیے. جے شری رام. خدا حافظ.